پھر ایک ایک پیسے کا حساب نہ لیں. اچھا بعض اوقات ہم ان کو عیدی دے دیتے ہیں یا ان کو کوئی پیسے دے دیتے ہیں یا ان کو کوئی چیز دے دیتے ہیں, پھر ہم پوچھتے ہیں اچھا پھر اس کا کیا کیا, اچھا پھر یہ کیا کیا, پھر وہ کیا کیا, پھر بھی چھوڑ دو. جتنا وہ شیئر کرے ٹھیک ہے, لیکن پھر ایک ایک چیز کی مین میخ نہیں نکالنی چاہیے, کیونکہ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کسی کو ٹرسٹ نہیں کر رہا. مثلا آپ بچے کو کہتے بیٹا وضو کر کے مسجد جاؤ, وہ کہتے ہم مسجد میں ہی کر لیں گے. ہوتا نا ایسے کئی دفعہ. آپ مان جائیے کہ انہوں نے مسجد میں کر لیا ہوگا, جب واپس آئے تو عدم اطمینان کا اظہار نہ کریں, میرا نہیں خیال کہ تم نے وضو کیا ہے, وہ تمہارے پاؤں میں یہ چیز نظر آ رہی ہے مجھے, نہیں, یہ نہ کہیں, اعتماد کرے. پھر اسی طرح ہر بچہ مختلف ہوتا ہے. ایک بچہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول سے آتے ہی پہلے ہوم ورک کرے گا, پھر کپڑے بدلے گا, پھر کھانا کھائے گا. دوسرا بچہ ہے وہ آ کر پہلے کپڑے بدلے گا, پھر ہوم ورک کرے گا, پھر کھانا کھائے گا. تیسرا ہے وہ پہلے آ کے کھانا کھائے گا, پھر کپڑے بدلے گا, پھر ہوم ورک کرے گا. ہے نا, ہر بچے کی عادت فرق ہوتی. ایز لانگ ایز وہ تینوں کام کر رہے ہیں, اور چوتھے نماز بھی ہے, یہ سارے کر رہے ہیں, تو ترتیب سے کیا فرق پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ایک نے کہا میں نے بال منڈوا لیے اپنے, لا حرج. کسی نے کہا میں نے پہلے قربانی کری, آپ نے کہا لا حرج. چوتھے نے آ کے کہا میں نے کنکریاں پہلے, آپ نے کہا لا حرج, کوئی بات نہیں. ایز لانگ ایز تم یہ سارے کھانے پر کر رہے ہو تو کوئی فرق نہیں کہ یہاں سے شروع کرو یا یہاں سے شروع کرو, بس کرنا مقصود ہے. یہ ایکسپیکٹڈ ہے, یہ کرنا ہے, آپ جیسے بھی کرو. assign the task and leave them alone. آخر ان کی بھی تو عقل ہے, ان کو بھی سوچنے دیں, ان کو بھی کرنے دیں. کیونکہ اصلاح کی نیت سے بھی کسی کے پیچھے پڑ جانا بگاڑ پیدا کرتا ہے. پیچھے نہ پڑے, پیچھا چھوڑ دے. مطلب پیچھے سے بڑا واچ کرنا, مانیٹر کرنا تو ہے, مانیٹر کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن سر پہ سوار نہیں ہوں گے. اسی طرح ٹو نہیں لگانی, تجسس نہیں کرنا کہ ان کے دراز کھولیں, ان کی ڈائریاں پڑھیں. ٹھیک ہے, جب بہت کوئی خرابی ہو تو ضرور آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن تجسس نہ کریں, کیونکہ اس سے کیا ہوگا, آپ پریشان ہوں گے اور وہ آپ پر اعتماد چھوڑ دیں گے, شرمندہ ہوں گے, وہ حیا کی چادر تار تار ہوگی, کام خراب ہو جائے گا, پھر وہ برائی پر نڈر ہو جائیں گے. اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ آپ کا بچہ کسی انتہائی خراب کام میں, تو صرف اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے اور بتا کے مجھے چل گیا پتہ تم نے کیا کیا اور تم کیا کر رہے ہو, اور یہ, اور اس سے اصلاح نہیں ہونے کی. وہ چل بھی گیا تو وہ کیا کرے گا. اب آپ دیکھیں اس خرابی کی جڑ کاٹیں. مثلا آپ کو پتہ چلے اس نے جھوٹ بولا ہے. اب ایک طریقہ یہ کہ آپ کہیں مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو, تم جھوٹے ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ نہیں کہنا آپ نے. آپ کو پتا چل گیا کہ اس نے بات غلط کی, اب آپ بالکل ظاہر نہ کریں کہ آپ کو پتا چل گیا. اب آپ اس کو حکمت کے ساتھ جھوٹ کی خرابی بتائیں کہ جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے, اور اس کو نہیں پتا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. لیکن جب آپ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے نا کہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کا انجام یہ ہوگا اور اس کا نقصان یہ ہے, ایسا ہے, ویسا ہے, ویسا ہے, پھر یہ ساری مرم پٹی کر کے نا پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر مانیٹر کریں کہ کیا وہ عادت گئی کہ نہیں گئی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی نہیں گئی, پھر کوئی اور طریقہ اختیار کریں. جب تک اس کو اس برائی کے بارے میں خود نفرت نہیں ہو جاتی, آپ حقیقت میں جھوٹ نہیں چھڑا پائے. صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. اب مثلا یہ حدیث انتہائی مؤثر ہے کہ جو شخص جھوٹ بولے, وعدہ خلافی کرے, خیانت کرے, وہ پکا منافق ہے, خواہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے. کتنی سخت حدیث ہے. اب یہ اس وقت آپ نہیں سنائیں گے جب بچے نے جھوٹ بولا, آپ اس سے الگ بتائیں گے, اور اس سے پہلے یہ بتائیں گے منافق کون ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ بتائیں گے منافق کا انجام کیا ہوتا ہے. تب یہ حدیث اس کے اوپر اثر کرے گی. آپ خالی لفظوں سے نہیں سکھا سکتے, اسے ریلیٹ کریں ان کی لائف کے ساتھ کہ کہاں تک پہنچاتی ہے یہ چیز. اب مثلا منافق کا انجام کیا ہے, کوئی جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا. جنرلی ٹاک کریں کہ منافق جو ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, جن کے یا دوہرے رویے ہوتے ہیں, ان کا نقصان یہ. اب جب وہ دیکھیں گے کہ اچھا سب سے نچلے گڑھے, تو ایک دن جب میں یہ بات کری تو میرا بیٹا کہتا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, جب کوئی جہنم میں چلا ہی گیا, اوپر جائے یا نیچے جائے, چلا ہی گیا نا.
میں نے کہا نہیں، اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. پھر میں نے اسے مختلف چیزوں سے ایکسپلین کیا کہ دیکھو تم نیچے اور تمہارے اوپر کوئی اور چڑھ جائے، اس کے اوپر کوئی اور اس کے اوپر تو فرق پڑے گا یا نہیں. تو آپ دیکھو کہ جو سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اس کے اوپر ان کو تو کوئی روشنی بھی نظر نہیں آئے گی، ان کو تو سانس بھی نہیں آئے گا. ایسا بھیانک منظر پیش کرے کہ وہ کہے واقعی نچلا گڑھا بہت ہی برا گڑھا ہے. پھر اس کو آپ جا کے بتائیں کہ جھوٹ منافقت کی طرف لے جاتا ہے اور منافقت جہنم میں لے جاتی ہے، اور جہنم کے بھی سب سے نچلے والے گڑھے. پھر اسے سمجھ آئے گی کہ جھوٹ بولنا کیوں برا ہے. لیکن اگر آپ اس کو صرف یہ کہیں جھوٹ نہ بولنا اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے، یہ نہیں کافی. ہم خالی یہ اسٹیٹمنٹ دہرا دیتے ہیں اور بات ختم کر دیتے ہیں، اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہا کیا آپ نے. بس اس کو یہ ضرور سمجھ آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتے ہیں. بس وہ یہ امیجن کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت سخت چیز ہے. لہٰذا جب کوئی اور حکم آپ سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اچھا وہ جو جہنم میں ڈالتے ہیں. فرما برداری اللہ کی اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں تو صرف ایک ڈر اور خوف سے نہیں کروا سکتے. اس لیے بہت کیئرفل ہوں کہ آپ کس طرح کسی چیز کو پیش کر رہے ہیں، سکھا کیسے رہے ہیں، بغیر محسوس کرائے، بغیر شرمندہ کیے، بغیر بے عزت کیے، اور بہت لمبی باتیں بھی نہیں. تھوڑی سی کی پھر ہٹ گئے، تھوڑی سی کی پھر ہٹ گئے، اس رخ سے کی پھر ہٹ گئے، ادھر سے کی پھر ہٹ گئے، ادھر سے کی پھر ہٹ گئے. ایک دن میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں کسی بات کے لیے مجبور نہیں کروں گی. کہتے بالکل آپ واقعی نہیں مجبور کرتی، لیکن آپ یہاں سے آتی ہیں، یوں آتی ہیں، پھر بندے کو کرنا ہی پڑتا ہے. تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ جو ہم طریقے کرتے وہ بھی ان کو سب سمجھ آتے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا جو اللہ نے کہا وہ تو کرنا ہی ہے نا، وہ تو کرنا ہی ہے نا، انڈرسٹوڈ ہے. کہتے ہیں ہاں واقعی کرنا تو ہے. تو میں نے کہا پھر میں اگر تمہیں یہاں سے پکڑوں گی تم نہیں کرو گے، تو جب ادھر سے لاتی ہوں تو پھر تم گھیرے جاتے ہو. تو آپ نے گھیرنا ہی ہے نا، گھیرنا ہے، سراؤنڈ کرنا ہے کہ وہ شیطان کے ہاتھ نہ چڑھیں، نقصان میں نہ جائیں. پروٹیکٹ کر رہے ہیں نا یوں بھی. تو وہ پروٹیکشن دینے میں آپ کو پتہ نہیں بہت لمبا راستہ ہے، لمبا. پھر آ جا کے وہ دروازہ بند کرتے ہیں کہ نہیں ادھر نہیں جانا. ساری پین آپ کو خود لینی پڑتی. اور ایک کیا ہے کہ وہاں سے پکڑا اور گھسیٹا، یہ کرنا اور یہ پش کیا، یہ کرو اور یہ نہیں کرو. بہت آسان ہے، نہیں کرنا ہی کرنا ہے تمہیں، اس سے نہیں ہوتا. تو پھر ہم اور ہمارے بچے، ہم ورک کریں گے اپنے اوپر تو بچوں کے اوپر کر پائیں گے. پھر یہ کہ بچوں پہ طاقت کے مطابق بوجھ ڈالیں. اگر وہ بیمار ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ چھوٹے ہیں، اتنی بڑی ایکسپیکٹیشن رکھ بیٹھتے ہیں کہ بس وہ بےچارے. اب دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے کتنے بھاری بھاری بستے ہوتے ہیں بعض اسکولوں میں، ان کی کمریں دوری ہو جاتی ہیں اتنے بڑے بڑے وہ سیچل اٹھا کے. تو جب اللہ نے کسی کے اوپر اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالا تو ہم کیوں ڈالتے ہیں؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو ایسا کام نہ کہیں کہ جو ان کے ہمت سے باہر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے اگر اس چیز کو شاق نہ سمجھتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا. یہ میں نے دیکھا کہ تمہارے لیے بوجھ ہو جائے گا تو اس لیے میں تمہیں حکم نہیں دے رہا. لیکن یہ کہہ کے چھوڑ دیا اور ساتھ اتنی فضیلتیں مسواک کی بتائی کہ وہ شاق بھی ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں کر ہی لیں کسی طرح. پھر اٹھا ہی لیتے ہیں جب وضو کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ کر ہی لیں کیونکہ نماز کا اجر اتنے گنا بڑھ جائے گا. تو اس طریقے سے ہم ان کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں کہ جو وہ کر نہ سکے. جو سبجیکٹ ان کے انٹرسٹ کا نہیں وہ ان کو زبردستی پڑھانے کی کوشش نہ کریں. اب مثلا بعض بچوں کو سائنس سبجیکٹ بالکل پسند نہیں ہوتے لیکن ان کو پڑھنے ہوتے ہیں تبھی وہ جا کے اپنا ہائی اسکول کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو اب آپ نے ان میں یہ شوق پیدا کرنا ہے کہ دیکھو اس کے پڑھنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، اس کے پڑھنے سے تمہیں کیا باتیں پتہ چلیں گی. ٹھیک ہے تم آگے نہیں پڑھنا لیکن اس لیول تک پڑھ لو، کیونکہ اگر کوئی تم سے بات کرے گا تو تم تو بدھو بن کے بیٹھے رہے گے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا بات ہو رہی. تو تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے تم اس کو اپنا پروفیشن نہیں بناؤ لیکن ایٹ لیسٹ جان تو لو کہ یہ کیا چیز ہے. مثال کے طور پر یعنی اس کو اس طریقے سے سمجھائیں کہ اس کے لیے مشکل آسان ہو جائے. جو کام وہ نہیں کرنا چاہتا وہ کر پائے.
اس کو اس طرح سے ایکسپلین کریں یا اس کو فیسیلیٹیٹ کریں یا اس کو سمجھائیں. پھر اسی طرح ایک وقت میں ایک رویے کی اصلاح کریں. مثلا ایک سینٹینس میں یا ایک وقت میں اتنی تقریر نہ کریں تم نماز بھی وقت پہ نہیں پڑھتے, تم قرآن بھی روز نہیں پڑھتے, تم فلانا بھی روز نہیں کرتے, تم یہ بھی نہیں کرتے, وہ بھی نہیں کرتے, نہ تم اپنا یونیفارم چینج کرتے, تم میں یہ بھی خراب. جب ہمیں غصہ آتا ہے نا پھر ہم اول سے آخر تک سب گنوا ڈالتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. یہ صرف ہم اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. اس انرجی کو کہیں اور لگائیے, صبر میں لگا لیجیے. ٹھیک ہے, ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. ایک وقت میں ایک مسئلے کو حل کریں پہلے, جب وہ ذرا ٹھیک ہو جائے تو دوسرے پر آ جائیں. اور یہ بھی میں نے اپنے بچوں سے سیکھا. جب میں ایسی تقریر کرتی تھی, اچھا دیکھو میں جا رہی ہوں, تم نے میرے آپ تک یہ کرنا, وہ کہتے ہمیں بھول گیا آپ نے کیا کہا, ہمیں ایسے یاد نہیں رہتا. میں کہتے اچھا لکھو یہ اور یہ اور یہ. پھر میں نے کہا کہ نہیں, بہتر ہے کہ میں خود اس کو چھوٹے حصوں میں بانٹوں, ایک وقت میں ایک چیز کر لو. وہ بچے بھی آسانی محسوس کرتے ہیں, ہلکے ہو جاتے ہیں. اچھا بس یہی کرنا ہے, او چھٹی, یہ تو ہم ابھی کر لیں گے, بات ختم. تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے حتیٰ کہ وہ اٹھا پائیں. اب دیکھیں چھوٹے پودے پہ پھل کیوں نہیں لگتے, اسی نہیں لگتے نا, وہ بےچارے خود ہی گر جائیں گے. تو اسی طرح اگر چھوٹے بچوں پہ بڑے بڑے کام ڈال دیں گے تو وہ بعض اوقات نہیں کر پائیں گے. لیکن ان کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہیں کریں کہ بڑے بھی ہو جائے تو کہ ابھی بھی نہیں کر سکتے. نہیں, ڈالیں, ڈال کے دیکھیں. اب مثال کے طور پہ جب آپ کسی چیز پہ کچھ رکھنے لگتے ہیں, بوجھ ڈالنے, تو نیچے بھی دیکھتے نا کہ کتنا اٹھا لیا, اتنا, بس اتنا کافی, ہاں اتنا, تو کرتے ہوئے اندازہ بھی ہو جائے گا آپ کو. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا حاکم بنا کے بھیجا, تو فرمایا تم اہل کتاب کے لوگوں سے ملو گے تو ان کو اس بات کی طرف بلانا کہ وہ ایک اللہ کو مانے, یعنی اللہ کو ایک مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مان لیں. اگر وہ اس کو مان لیں تو ان کو یہ بتانا کہ اللہ نے ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی. اگر وہ اس کو مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی, جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے محتاجوں کو دی جائے گی. اگر وہ اس کو مان لیں تو ان کے عمدہ مال کو لینے سے بچنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا, کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. گورنر کو یہ انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ 1 thing at a time کروانا, جا کے اسپیچ لمبی نہیں دینا کہ اللہ نے تمہیں یہ بھی کہا, یہ بھی کہا, یہ بھی کہا, یہ بھی کہا. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کچھ بھی کرنا ہوتا ہے. اب کوئی نیو مسلم ہوتا ہے, پہلے ہی دن اس کو لمبی لسٹ نہ دے دیں. پہلے دن ایک چیز سکھائیں, پھر دوسری سکھائیں, پھر تیسری سکھائیں. قرآن پاک کیوں 23 سال میں نازل ہوا تھا؟ اسی وجہ سے. اور یہ جو لوگ 1 سال میں پڑھتے ہیں پھر گھبراتے ہیں کہ ہمارے عمل میں چینج نہیں آ رہا, وہ بےچارے اسی لیے پریشان ہوتے ہیں. آپ ان کو تسلی دیں کہ ٹھیک ہے, ایک دفعہ آپ پڑھ لیں سارا, اور پھر ایک ایک چیز پر ورک کرتے چلے جائیں. پہلے فرائض کو لے لیں, پھر سنتوں کو, نوافل کو. تو گھبرائیں نہیں, کرتے رہیں اور ان کو بھی ٹائم دیں. ہم لوگوں سے بھی اتنی جلدی ایکسپیکٹیشن رکھ لیتے ہیں, اب اس نے سارا قرآن پڑھ لیا اور اب یہ فرشتہ کیوں نہیں نظر آتا, اور پھر بدنام کرنے لگتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں قرآن پڑھنے کا, کیونکہ لوگ تو چینج ہی نہیں ہو رہے. نہیں, گیو دم ٹائم. اس لیے مجھے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوتی, پریشانی نہیں ہوتی. اب روزانہ کوئی نہ کوئی چٹ آ جاتی ہے میرے پاس, کوئی مجھے لکھ دیتا ہے آپ کے اسٹوڈنٹ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے. پھر میں کہتی ہوں وہ انسان ہے, انہیں ٹائم دو. وہ کیسی زندگی گزار رہے تھے, اگر ان کو اللہ نے قرآن کی طرف آنے کی رہنمائی دی ہے, ان کے گھروں کے حالات کیسے, ان کو کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہے, گیو دم ٹائم. ایٹ لیسٹ وہ کر تو رہے ہیں نا, وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. وہ کرتے کرتے اس اسٹیج پر بھی آ جائیں گے جس پر آپ ہیں, یا آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ڈے 1 پہ ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں, مایوسی ہوگی. پھر آپ کا اپنا کام بھی ڈھیلا ہو جائے گا, آپ بھی چھوڑ بیٹھیں گے فائدہ کو نہیں کرنے کا. ان کو انسان سمجھے اور فوراً اپنے آپ کو لے کہ اس مقام تک پہنچنے میں مجھے کتنے سال لگے, میں کیوں چاہتی ہوں وہ چیز آج ہی میرے بچوں میں آ جائے یا اسٹوڈنٹس میں آ جائے. ابھی ان کا وہ ٹائم ہے جو میں نے فلاں وقت میں گزارا تھا. تو اس سے انسان مایوس نہیں ہوتا, ایفرٹ لگی رہتی. تو اس ویک کا جو مین تھیم ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمیں مستقل کام کرتے رہنا ہے صبر حکمت کے ساتھ, اور جو کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کرنا ہے مختلف طریقے ایڈ کرتے ہوئے. پھر یہ کہ ترتیب وار کام بتایا کریں, چھوٹے سے بڑے کی طرف جایا کریں. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعرابی حاضر ہوا
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اس کو کروں تو جنت میں جاؤں. آپ نے فرمایا